اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بائیوگرافی بیان کریں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان 470 تقریباً 470 ہجری تقریباً 7 اپریل 1078 عیسوی کو ایران کے قصبہ جیلان میں شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید نجیب الطرفین تھے، یعنی والدہ اور والد دونوں کی طرف سے سید سے نسب رکھتے تھے۔ ولادت سے قبل ہی والد صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی۔ جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد وفات پا گئے اور آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور دادا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ 18 برس کی عمر میں بغداد جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے کاروان روکا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا کہ کیا پاس میں کچھ قیمتی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سچ بول دیا کہ پاس میں 40 دینار ہیں جو آپ کی والدہ نے کوٹ میں سی دیے تھے اور دستبردار نہیں ہوئے۔ یہ سن کر ڈاکو جیسے شرپسند لوگ احساس شرمندگی کے عالم میں توبہ کر گئے اور کاروان کو چھوڑ دیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم جیلان میں ہوئی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی پیاس علم نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بغداد روانہ کر دیا۔ وہاں آپ نے فقہ حنبلی کے بارے میں مختلف اساتذہ سے درس لیا، جن میں ابو سعد المخرمی، ابو الوفا ابن عقیل اور ابو الاعتماد اور دیگر شامل ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے تصوف اور سلوک کی تعلیم شیخ حماد بن مسلم الدباغ سے حاصل کی اور ان سے روحانی اجازت بھی لی۔ طلب علم کے دوران آپ پر شدید مشکلات بھی آئیں، بھوک، پیاس، غربت اور تحمل صبر کی آزمائشیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ علیہ نے استقامت سے کام لیا۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ رشاد حب لے رہے تھے، روزانہ روٹی ملتی تھی اور ایک دن آپ کو کسی جگہ سونے کا ٹکڑا مل گیا جس سے آپ نے قرض ادا کیا۔ یہ واقعات علماء نے خود بیان کیے ہیں۔ علمی مراحل کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے غار وادی میں رجوع الہی اللہ کے لیے ارادہ کیا، مگر اللہ نے آپ کو بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جنگل میں تنہائی چاہتے تھے، مگر اللہ کی رضا سے آپ نے عوام کے لیے تبلیغ و اصلاح کا سفر شروع کیا اور ہزاروں لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں عیسائی اور یہودی بھی اسلام قبول کر جاتے اور گمراہ افراد توبہ کی طرف منسوب ہو جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تاثیر اور کرامت نے مردہ دلوں میں ایمان کی لہر دوڑا دی۔ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں اپنے استاد المخرمی کے مدرسے میں مسند نشینی کی، جہاں فقہ، حدیث، وعظ اور روحانیت کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے مواعظ میں قوت، نئی تازگی اور تاثیر معجزن تھی، جن میں سامعین اپنی روحانی تشنگی بجھا لیتے۔ یہ مواعظ آج بھی ان کے نام سے مشہور ہیں، مثلاً فتوح الغیب اور فتوح الربانی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اخلاق بے مثال تھا، فقراء کے اور غریبوں کے ساتھ منکسر المزاج تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ غریبوں کی خدمت میں خود حصہ لیتے
ان کے کپڑے دھوتے، ان کے کام کرتے۔ آپ درگزر اور عفو کے نمونے تھے۔ لوگوں کی غلطیوں پر نظر ڈالنے کی بجائے صلح پسند رہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں اور تاثرات کے قصے تمام مورخین میں ذکر ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، لاکھوں افراد کو اسلام اور توحید کی دعوت دی۔ یہ عصر روحانیت نے بغداد کے تہذیب و معاشرتی رویوں کو تبدیل کر دیا۔ ان تاثرات کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم محی الدین کا لقب ملا، یعنی نقش آغاز میں روحانی بیداری لانے والا۔ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وفات سے قبل اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور کسی سے امید نہ رکھو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو، اس پر بھروسہ رکھو، توحید کو لازم پکڑو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو کچھ بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے اللہ 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 کہا، پھر زبان اور روح خاموش ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات 561 ہجری تقریباً 20 دسمبر 1165 عیسوی کو بغداد میں ہوئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک بغداد میں مشہور مزار جامعہ عبد القادر جیلانی میں ہے۔ آپ قادریہ صوفی سلسلے کے بانی ہیں، جو صوفی طریقت میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جیسے فتوح الغیب، سر الاسرار، جلاء الخاطر وغیرہ آج بھی صوفی تصوف اور اسلام کے علمی میدان میں قدر کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔